بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایفل لورز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے جہاز کے بارے بات کریں گے جو کہ ڈیزائن تو کیا گیا لیکن مکمل نہیں کیا گیا۔ آج ہم ایک ایسے ہی جہاز کے بارے بات کریں گے جو ڈیزائن فیز سے باہر نہیں آیا اور پھر اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا۔ کہ روس کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت ہلکے وزن کا ایک 5th جنریشن جہاز بنایا جانا تھا جو کہ روس کی سروس میں موجود MiG-29 جہازوں کی جگہ لے سکے، پر یہ پروجیکٹ ڈیزائن فیز تک ہی رہا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کو MiG-LMFS اور MiG-XX کا نام دیا گیا۔ پروجیکٹ پر کام کے لیے روسی وزارت دفاع نے کوئی فنڈ فراہم نہیں کیے، بلکہ روس کی کمپنی یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن جو کہ روس کے دونوں بڑی ایوییشن کمپنیوں سخوئی اور میکیان کی ملکیت رکھتی ہے، اس نے اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز کیا۔ اس کے لیے روسی کمپنی کلیموف نے MiG-35 کے انجن پر بیسڈ ابریگیڈڈ انجن بنانے پر بھی کام کا آغاز کیا تھا، جبکہ پروجیکٹ کے لیے بنیادی طور پر میکیان کی ہی سوویت دور کے پروجیکٹ MiG-1.44 کو رکھا گیا اور اس سے حاصل شدہ تجربے اور معلومات کی بنیاد پر اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا۔ کمپنی اس بارے کافی پر امید تھی، پر روس کی جانب سے سخوئی 57 کو ہی توجہ دی جانے کا اشارہ ملا اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا اور یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے اپنی شاخ سخوئی کے تحت سخوئی 75 نامی سنگل انجن جہاز کو بنانے کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک ڈوئل انجن جہاز کے طور پر بنایا جا رہا تھا جس میں MiG-35 کے RD-33 انجن پر بیسڈ ابریگیڈڈ انجن نصب کیے جانے تھے جو کہ 108 کلو نیوٹن حد تھرسٹ پیدا کرنے والے 5ویں نسل کے انجن ہونا تھے۔ ان میں 5ویں نسل کے دیگر انجن کی طرح فیول ایفیشنسی اور کم ہیٹ سگنیچر پیدا کرنے جیسی خصوصیات ہونا تھی۔ انجنز کو VK-10M کا نام دیا گیا۔ جہاز بارے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے تھے ان کے مطابق اس کی کچھ خصوصیات کے بارے بات کریں تو اس کی لمبائی قریباً 51 فٹ، پروں کا پھیلاؤ قریباً 38 فٹ، جبکہ مکمل سسٹم کے ساتھ یہ جہاز 17 ٹن تک وزنی ہونا تھا، جبکہ ہتھیاروں اور مکمل فیوزل کے ساتھ یہ 24.5 ٹن وزن کے ساتھ ٹیک آف کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونا تھا۔ جہاز -3.5 سے -9 تک کی گریویٹیشنل پل کو برداشت کرنے کے علاوہ انتہائی شاندار تھرسٹ ٹو ویٹ ایشو یعنی کہ 1.29 کی تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو کا حامل ہونا تھا، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز اس معیار کے مطابق بن جاتا تو اپنی پھرتی میں اس نے بے مثال ہونا تھا۔ جہاز زیادہ سے زیادہ ماخ 2 کی رفتار کا حامل ہونا تھا، جبکہ سطح سمندر یا سطح زمین کے قریب یہ زیادہ سے زیادہ ماخ 1.2 کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت کا حامل ہو سکتا تھا۔ رینج کے معاملے میں اندرونی فیول کے ساتھ یہ 4000 کلومیٹر کی رینج کا حامل جبکہ 56,000 فٹ تک کی بلندی تک پہنچنے کی صلاحیت کا حامل ہونا تھا۔ جو چیز اس میں بہت ہی شرمناک کہی جا سکتی ہے وہ اس کی ویپنز پے لوڈ کی صلاحیت ہے جو کہ صرف 1500 کلو گرام ہونا تھی اور ایک لڑاکا جہاز کے لیے مزاحیہ سی لگتی ہے۔ جہاز میں دیگر 5ویں نسل کے جہازوں کی ہی طرح خصوصیات جیسا کہ اسٹیلتھ، اندرونی الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، انفراریڈ الیکٹرو آپٹیکل سینسر، ایڈوانس ڈیٹا لنک، سینسر فیشن، ایڈوانس پروسیسنگ کمپیوٹر اور ایشیا ریڈار، اندرونی ویپنز بے، ایڈوانس کاکپٹ وغیرہ موجود ہونا تھا۔ یہ جہاز ڈیزائن فیز سے باہر نہ آ سکا، اس کے لیے اس کا کوئی ایکچوئل شکل بھی دیکھنے کو نہ مل سکی، صرف اس کا ایک ون 10 ٹیسٹنل ماڈل سامنے ہے جس کو زیر نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیس پر مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔